اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ امریکی شہر لاس اینجلز میں آگ لگی اور عجیب اللہ کی طرف سے وہ ایک عذاب کی صورت بنی جس میں لوگ بھی مرے، مالی نقصان زیادہ ہوا کیونکہ ہالی ووڈ اور ان کے اداکاروں کے مکانات وہاں تھے۔ مسلمان کچھ عرصے سے غزے کے مسلمانوں کو اور فلسطین کے مسلمانوں کو پستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کے مکانوں کے جلتی ہوئی تصویریں اور گرتے ہوئے مکانات ان کے دل کو غم زدہ کر رہی تھی۔ تو یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اس کو اللہ کا عذاب قرار دیا۔ انہیں فطری طور پر ایک سکون سا محسوس ہوا۔ اس پر یہ سوال بڑا زور و شور سے اٹھا کہ عذاب کہنا غلط ہے۔ عذاب کی بجائے یہ تکلیفیں تو مسلمانوں پر بھی آئی ہیں۔ اصحاب الاخدود نے اہل ایمان کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، اس بحث کے اندر سوشل میڈیا کے اندر بہت شور ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ عذاب کیا ہوتا ہے اور عذاب کے ساتھ آزمائش کب بنتی ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی جو آیت پڑھی، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں۔ آخرت کا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے، جس سے پھر وہ تکلیف آ جائے تو پھر کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف، چھوٹے چھوٹے عذاب قوموں پر بھیجتے رہتے ہیں، اور اس عذاب کے اندر بھی ہماری رحمت ہوتی ہے، اور وہ رحمت بیان فرمائی لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ یہ توبہ کر لیں، شاید کہ یہ اپنی روش کو بدل لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، قوموں کے اوپر بھی آتا ہے، انفرادی زندگی میں بھی آتا ہے۔ اب اس عذاب میں یقیناً تکلیف تو محسوس ہوتی ہے۔ وہ تکلیف تو تکلیف ہے جب انسانوں پر آتی ہے، جانوروں پر تکلیف آئے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ عذاب نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، خاص طور پر جب قوم اللہ کی بغاوت پر قائم ہو، جب اللہ کی بغاوت اس حد تک ہو کہ وہ اللہ ہی کو نہ مانتے ہوں، آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا رہے ہوں، پھر تو یقیناً بغاوت ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ اہل ایمان کو مصیبت میں ڈال کر خوش ہو رہے ہوں، تھپکی دے رہے ہوں ان لوگوں کو جو ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو یہ بھی یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اس کی رب کی آیات سے نصیحت کی جائے، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ پھر اس سے اعراض کرے، ہمارے دلائل دیکھ لینے کے باوجود پھر وہ شخص اس کو تسلیم نہ کرے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر ہٹتے ہیں۔
ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ تو بھائیوں، جب آدمی کے اعمال شرک اور کفر پر ہوں، اور شرک اور کفر پر اعمال کرنے کے بعد جب اس پر تکلیف پہنچے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، لعلہم یرجعون، کہ اللہ کا یہ عذاب اس لیے آیا ہے کہ شاید وہ حق کے راستے کو تلاش کرے، دین کی بات کو سنے، اللہ کی عظمت کو پہچانے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں، جبکہ وسائل ان کے پاس سپر پاور، ان کا نام ہی سپر پاور بن گیا، وسائل بھی بڑے ہیں، اور ان وسائل کی موجودگی میں وہ ایک جلتی ہوئی آگ کو نہ بجھا سکے، تو یہ وسائل بھی بڑے ہیں،